पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। اور وہ فضا تقریر و خطابت کی ہے۔ تقریر و خطابت ہر دور اور ہر زمانے میں مسلم رہی ہے۔ از ماضی تاحال حضرت انسان نے تقریر و خطابت کو حصول مقاصد کا ذریعہ بنایا ہے، اور اسی کو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ خطابت وجد میں آ جائے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آ جائے تو پھر ہتھیار بن جائے، اور خطابت کی گل فشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ تو آئیے میں آپ کو استاد محترم جناب حضرت مولانا اسعد صاحب قاسمی، جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ صوبہ راجستھان، ہم سب کے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت والا کے بیان سے قبل اس مدرسے کے ایک بچے کو، ایک طالب علم کو جس کا نام محمد امن سلمہ ہے، اس بچے کی بھی تقریر رہ گئی، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ استاد محترم سے پہلے اس بچے کی تقریر ہو جائے اور اس کے بعد استاد محترم کا بیان ہوگا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اثر کرے نہ کرے سن لو میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن لو میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندے آواز۔ واجب الاحترام حاضرین جلسہ، میں مدرسے کے تعلق سے کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، دراصل مدرسہ نام ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے کا، مدرسہ نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی وراثت کا، مدرسہ نام ہے قرآن کریم کے علوم کی اشاعت کا، مدرسہ نام ہے عقائد کی اصلاح کا، مدرسہ نام ہے امت کے اخلاق کو سنوارنے کا، مدرسہ نام ہے معاشرے کی برائیوں کو مٹانے کا، مدرسہ نام ہے اخوت و بھائی چارگی کی تعلیم دینے کا، مدرسہ نام ہے دین کو پھیلانے کا، مدرسہ نام ہے حلال و حرام کی پہچان کرانے کا۔ الغرض مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مدرسہ 1450 سال سے لے کر آج تک قال اللہ وقال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اللہ نے آج یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز، روزہ وغیرہ درست ہو سکے۔ علم دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ بالکل ماں کی گود کی طرح ہے۔ جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے۔
اور مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے، یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے۔ ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں اور مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتے ہیں، اور یہی نبی کا کام تھا کہ وہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے۔ یہ مدارس بھی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں۔ یہ مدرسہ مکہ المکرمہ سے چلا تھا، وہاں سے مدینہ المنورہ میں منتقل ہوا اور رفتہ رفتہ چہار دانگ عالم میں پھیل گیا۔ الحمدللہ آج دار ارقم سے منسلک اصحاب صفہ سے جنم لینے والے دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مدارس اسلامیہ کا جال دنیا کے چپے چپے پر اللہ کی اس دھرتی کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، مدرسہ چل رہا ہے، دین کی داعی شہدائی پیدا ہو رہی ہیں۔ سامعین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ تعالی نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے تو طلبہ علم دین کو دیکھو۔ بخدا جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلا، اس کو ہر حرف اور ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جنت میں اس کے لیے ایک شہر بنا دیا جاتا ہے جہاں پر اس کے قدم پڑتے ہیں، وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ جو علم دین حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب طلبہ کا اتنا بلند مقام ہوگا تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو طلبہ پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا اجر دے گا۔ محترم سامعین اکرام، اس وقت دنیا میں جو چپے چپے پر مکاتب و مدارس قائم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مدارس معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آشنا کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو ہمارا اور آپ سب کا حقیقی مقصد ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا تعلق بھی ان سے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے جسم کا تعلق روح سے، آفتاب کا روشنی سے اور پھول کا خوشبو سے۔ اگر یہ آپ کا تعلق باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ جسم اور روح دونوں زندہ ہیں۔ اگر یہ آپ کا تعلق ختم ہو گیا تو پھر ہم سب کا خدا ہی محافظ ہے۔ محترم سامعین کرام، بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان مدارس سے کیا ملتا ہے، ان سے نوکریاں نہیں ملتی، ان سے ڈگریاں نہیں ملتی، یہاں ان کے افکار و عقائد صحیح نہیں ہوتے، ان میں شعور و بیداری نہیں آتی، یہ ٹیکنیکل لائن میں آگے نہیں بڑھتے۔ ان حضرات سے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں، اس کا وعدہ خدا وند قدوس نے ہم سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور دوسری جگہ فرماتا ہے خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ روزی کا تعلق قسمت سے ہے، عقل سے نہیں۔ اگر اس کا تعلق عقل سے ہوتا تو بے وقوف بھوکے مرتے، لیکن نظام قدرت عجیب ہے، اس لیے مسلمانوں کا اصل مسئلہ اور مسئلے زندگی پیغام خداوندی، دعوت و ارشاد ہے۔
اس کاروان سفر میں رہ کر ہمیں اپنی اس ابدی زندگی کو سنوارنا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے ساتھ وابستہ ہوں، ان کی اعانت کریں۔ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں۔ آج کے سنگین حالات میں تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان اسلام کے قلعوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھیں اور ان مدارس کو بچانے اور باقی رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے کو تیار رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔